ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے پاکستان سے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ مثبت اور مفید تعلقات رکھنے ہوں گے. یہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان پی جے کرولی نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مثبت تعلقات رکھے کیونکہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو ہٹ دھرمی ترک کر کے تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ خود اس طرح کے تعلقات کو مستحکم کرنے اور جنوبی ایشیا کے اس خطے میں امن کو اور دیگر تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے خود کیا کردار ادا کر رہا ہے, جو ہم پر جو ہے وہ زور ڈالا ہے. ہمارے ساتھ زید حامد صاحب اس لائن پر موجود ہیں, ہم ان سے اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم زید صاحب, نیوز میں خوش آمدید. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. زید صاحب, ابھی یہ جو پی جے کرولی کا بیان آیا ہے اور امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کو مشورہ دیا گیا ہے, بہت کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے خیر خواہ تو وہ بہت زیادہ ہیں اور ہر وقت بہت خیال رکھتے ہیں پاکستان کا بیرونی دنیا سے تعلقات میں بھی, اور پاکستان کے اندرونی جو استحکام ہے اس حوالے سے بھی وہ کافی کنسرن رہتے ہیں. لیکن اب انہوں نے جو ہے پاکستان کو بھارت اور افغانستان سے مثبت اور مفید تعلقات جو ہے وہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے. آپ کے خیال سے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس بات کے؟ دیکھیے, یہ بنیادی طور پر ان کو یہ اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ یہ حکومت وقت جو اس وقت پاکستان میں ہے اس سے زیادہ کمزور, کرپٹ اور انکمپٹنٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آ سکتی. اور جتنے مفادات اس وقت انڈینز اور افغانستان کارروائی کی حکومت اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ان کو یہی حکومت وقت ملی ہے. یہ حکومت وقت جو انڈیا سیلاب برپا کرتا ہے پاکستان میں اور اس سے احتجاج کرنے کے بجائے $5 ملین کی بھیک قبول کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, وہ بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر. تو اس حکومت سے یہ توقع کرنا کہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا, امریکن دیکھ رہے ہیں یہ بات. اور دوسری ساتھ ساتھ یہ بات جب کہی گئی ہے پاکستان کو, تو یہ پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی ہے جیسے پورے خطے میں دہشت گردی صرف پاکستان سے آ رہی ہے. آپ اگر الفاظ دیکھیے تو دہلی کے اور کابل سے نکلنے والے الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا ہے, پاکستان دہشت گردوں کو روکے تو خطے میں امن واقع قائم ہوگا, اور پاکستان کی وجہ سے خطے میں جو سینٹرل پوائنٹ آف ٹیررزم کہا دنیا کو جاتا ہے وہ پاکستان کو ایک تصور دیا جاتا ہے. جبکہ پاکستان وہ ملک ہے جو افغانستان اور انڈیا سے آنے والی دہشت گردی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے, نعوذ باللہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا. بالکل. اور اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان کی فوج نے اور قوم نے مل کر اس خطرے کا مقابلہ کیا. بالکل. اور زید صاحب, شاید آپ بلکہ سب لوگ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ اسی سپر پاور کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے یا جنوبی ایشیا جو ہے وہ کس قدر گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے. دیکھیے, اس پورے خطے میں فساد پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ امریکن پریزنس ان افغانستان. یعنی افغانستان کے کنویں میں امریکی کتا گر گیا ہے. اگر ہم یہ دیہاتی لفظ زبان میں بات کریں تو کنواں پانی کے ڈول نکالنے سے ریئیکٹو اسٹریٹجی سے کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس ناپاک کتے کو نہ نکالا جائے. اور افغانستان کے اندر امریکنز کی موجودگی کی وجہ سے وہاں انڈینز آئے ہیں, وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ایلیمنٹس کو CIA نے ان کو موقع دیا ہے, انہوں نے جند اللہ تیار کی, وہاں پہ تحریک طالبان تیار کی, پاکستان میں دہشت گردی کی لہر قائم کی, اور پھر اب سب سے جدید دہشت گردی پاکستان میں کی گئی ہے یہ سیلاب چھوڑ کر, جو انہوں نے سروبی کے ڈیم سے لے کر اور دریا سندھ سے لے کر بیاس تک تمام انڈین ڈیموں نے پانی چھوڑا ہے ایک ساتھ, تو پاکستان میں یہ فساد برپا ہوا ہے. یہ تمام فسادات امریکن سائے تلے ہو رہے ہیں, امریکن بالکل ہو رہے ہیں. اور زید صاحب سوچنے, بالکل زید صاحب, غورطلب بات یہ کہ تمام تر باتیں کرنے کے باوجود اگر ہم بھارت کے ساتھ مفید تعلقات یا مثبت تعلقات رکھنا بھی چاہیں تو کیا امریکہ اندھا ہے کہ ہم تو اتنے اقدامات کر دیتے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پر بھارت کی جانب سے جو انتہائی گھٹیا قسم کی شرائط سامنے آ جاتی ہیں, الزامات سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ پھر امریکہ کی جانب سے ڈیفینڈ بھی ہوتی ہیں, پھر وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ ہم تعلقات جو ہے وہ بہتر رکھیں بھارت کے ساتھ؟ دیکھیے, اس وقت انڈیا دباؤ میں ہے دنیاوی طور پر, پوری دنیا کے لحاظ سے انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے. اور انڈین ہیومن رائٹس جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ظلم و ستم جو برپا کیا ہوا ہے انہوں نے, اور اس دفعہ تو وہ ملیٹنسی کی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ کشمیر میں ایک گولی نہیں چلی مظاہرین کی طرف سے, عورتیں اور بچے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت انڈیا کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ بات کی ہے کہ جیسے دہشت گردی پاکستان کر رہا ہے, یعنی ہم کیا تعلقات بہتر کریں انڈیا سے جب کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کو وہ جیل میں اتنی بڑی کشمیر کی جیل میں بند کیے ہوئے جہاں پہ ہر 7 عورتوں اور بچوں کے اوپر ایک انڈین سپاہی کھڑا ہوا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اس میں ہم کیا تعلقات اس میں بہتر کریں ان سے؟ بالکل.
اور اسی طرح انہوں نے افغانستان کی بات کی جس میں کہ پاکستان کو اب وہاں سے نکلنے میں بھی گھسیٹ رہے ہیں. ابھی تو انہیں اپنی جو وہاں پر شکست نظر آئی ہے اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو جو ہے کس طرح استعمال کرنا ہے یا ابھی مزید آگے کیا صورتحال ہوگی یہ ہمیں ابھی سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہاں سے نکلتے نکلتے مزید کس مشکل میں ڈال کے جائیں گے ہمیں. دیکھیے یہ بات تو امریکن جنرل نے ابھی کہی ہے کل ہی کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے میں اب کوئی جلدی نہیں ہے اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. مجھے پہلے اوباما نے بات کہی تھی, امریکن فوج نے اب خود ہی اس کی تردید کر دی ہے اور وہ افغانستان سے نکلنے کے ٹائم ٹیبل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک لانگ اسٹے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان پر وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سسٹین کرنے کے لیے ان کی سپلائی لائن, ان کے فیول سپلائی, نیٹو کی سپلائی جو پاکستان سے جاتی ہیں وہ تمام راستے قائم رہیں. اس کے لیے وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کمزور حکومت جو ہے اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. بالکل زید صاحب آپ کے خیال سے پاکستان میں تبدیلی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں. بالکل زید صاحب جو جنگ کے خطرات ہیں پاکستان کی قوم اور عوام خود اس حکومت کو تبدیل کرنے والے ہیں تو امریکن نے یہ دیکھ لیا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت تبدیل ہو وہ پیٹریوٹک حکومت نہ ہو, وہ پرو امریکہ نواز حکومت ہو. بالکل اسی لیے لندن سے بھی بیانات آ رہے ہیں, اسی لیے مختلف جتنے بھی ماؤتھ پیسز ہیں ان کے وہ سارے کے سارے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر فوجی انقلاب برپا کر کے حکومت کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ حکومت امریکہ نواز ہو. بالکل زید صاحب آپ کے خیال سے جو جنگ کی بات وہ کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین پہلے بھی اور اب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ کہیں پانی کے تنازع پر ایسی جنگ جو ہے وہ نہ چھڑ جائے, حالانکہ پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے اور نتائج سے آگاہ ہیں اور اگر ایسا ہونا ہوتا تو ممبئی واقعات یا جو دہلی پارلیمنٹ پر حملہ تھا اس کے بعد کچھ ایسے امکانات ہو سکتے تھے, لیکن پانی کے تنازع کوئی سیریس صورتحال اختیار کر سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ کوئی اتنی تنازع سیریس صورتحال اختیار کر چکا ہے جی. اب کیا ہر سال پاکستان کی سیلاب برداشت کرے گا؟ جی انڈیا نے 15 سال پہلے سے ڈیم بنانے شروع کیے تھے اور اب ان کے ڈیم مکمل ہوئے ہیں آ کے جی, اور یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ڈیموں سے پانی چھوڑا ہے مانسون سیزن میں جی, اور یہ جب خریف اور ربی کی فصل کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ پانی روک لیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ان کے ایجنٹس نے پاکستان میں آبی ذخائر نہیں بننے دیے جی, اور لہٰذا یہ آبی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس سال سے. بالکل آنے والے وقتوں میں کبھی یہ قحط برپا کریں گے کبھی سیلاب برپا کریں گے اور اس کا علاج پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور اپنے بائیلیٹرل طریقے سے بھی, چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایکٹیویٹ کریں جس نے ورلڈ بینک نے گارنٹی دی تھی, اور اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم ان ڈیموں پہ حملہ کرے جا کے کشمیری مجاہدین کریں یا ہم خود تباہ کرے جا کے, کیونکہ جنگ انڈیا سے ہماری اسی پر ہونی ہے کہ وہ ہمیں یا کبھی بھوکا مارے گا کہ کبھی بالکل. آپ کے خیال سے زید صاحب ہم انٹرنیشنل لیول پر سمپتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم اپنا موقف لے کر جائیں؟ آپ کے خیال سے جو ریسیپشن ملے گا پاکستان کے موقف کو یا اس ساری صورتحال کی سنگینی کو وہ اس نوعیت کا ہوگا کہ ساتھ دیا جائے گا پاکستان کا؟ دیکھیے پاکستان میں اگر ایک مضبوط مرکزی حکومت ہو تو اللہ کے فضل سے دنیا کے طاقتور ترین ملک ہے, ہم امریکہ کو گھٹنوں پہ گرا سکتے ہیں. آپ ایک دن کے لیے نیٹو کی سپلائیز بند کیجئے, دیکھیے جو شرائط آپ چاہتے ہیں امریکہ آپ کی شرطیں مان کے دے گا. جی بالکل. صرف اسی لیے شیئر ہوئے ہیں آپ کے اوپر کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری حکومت میں بے شرم اور بغیرتوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس نے کبھی ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی. وہ مفادات ان کو معلوم ہے کہ وہ کن مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان کا تحفظ جو ہے وہ کرنا جانتے ہیں, امریکن انہی کا تحفظ کرتے ہیں. اچھا زید صاحب جو کشمیر کا ایشو ہے آپ کے خیال سے وہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے لیکن اس کو پھر اینڈ ٹائم پر ڈسکس ہونے سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے, پھر اس پر بھارت کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اگر کسی دہشت گرد کو حوالے نہ کر دیں یا ہم سے جو مطالبات ہوتے ہیں کہ جو ہے تفتیش کی جائے فلانے کسی دہشت گرد کے خلاف یا فلانے واقعے کے خلاف اور اس پر امریکنز کا دباؤ بھی آ جاتا ہے, یا آخر کشمیر کا مسئلہ کہاں جائے گا, کہاں کیا بنے گا اس مسئلے کا؟ دیکھیے کشمیر اس وقت انڈیا کے حلق میں پھنس چکا ہے, یعنی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کشمیری انتفاضہ ایک دفعہ پھر بھڑک جائے گا. دوسری طرف ماؤسٹ نیکسلائٹس جو ہیں جو 40% انڈیا پہ جن کا کنٹرول ہے وہ اس وقت پوری طرح بغاوت ان کی برپا ہو چکی ہے, انڈین فوج اور آرمی ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. جی بالکل. اگر یہ تو انتہائی آئیڈیل مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ڈپلومیٹکلی بھی اور پولیٹیکلی مورلی بھی ہر طرح سے کشمیریوں کی مدد کر کے انڈیا کو ناکو چنے چپا دیں. جی بالکل. اس کے لیے اگین پاکستان میں ایک مضبوط مرکز چاہیے. بالکل. اور پاکستان میں اس وقت بھی اگر ہم صرف انٹرنیشنل لیول پر ذرا سی ڈپلومیسی کریں, چائنا ہمارے ساتھ ہے, ایران ہمارے ساتھ ہے, سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہے, ترکی ہمارے ساتھ ہے, اور یہی چیز ان کو جو ہے بالکل گردن پر ہمارا پاؤں ہے جب ان کی سپلائی لائن پاکستان سے گزرتی ہے. بالکل. اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یہی جو ہے وہ ان کو کھٹکتے رہتے ہیں. چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں انتہائی جسے کہتے ہیں کہ وہ انہیں کھٹکتے رہتے ہیں اور اس پر انہیں
کوئی خدشات رہتے ہیں اور ان کو خراب کرنے میں اور بھارت کو اس کے مقابلے میں کرنے کے، ان کے شاید یہی دور رس جو ہیں وہ نتائج برآمد ہوں گے اور ان کا یہ خواب ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کر سکیں۔ دیکھیے آنے والے دور میں یہی ہو رہا ہے، انڈیا اور امریکہ کا ایک الائنس بن رہا ہے بالکل چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ چین اکنامک پاور ہے، پاکستان ایک نظریاتی اسلامی طاقت ہے جی، اور اس کا مد مقابل الائنس ہی کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ میں یہ بنتا ہے کہ پاکستان، چین، ایران اس خطے کے دوسرے مسلمان ملکوں کو ملا کر ایک ایٹمی بلاک بنائے۔ پاکستان اور چین نیچرل الائز ہیں انڈیا اور امریکہ کے خلاف۔ بالکل امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، ایک کنوینئنس کے ایک پریشر کے تحت، دباؤ کے تحت وہ صرف ہم سے کام لے رہا ہے اس وقت، اور ہم کو بھی کوئی پاکستانی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہے کہ امریکن فارن پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ آنے والے وقتوں میں اگر انشاءاللہ پہلا اسٹیپ تو حکومت تبدیل کرنا ہے، اور یہ حکومت خود ہی تبدیل ہو رہی ہے، کس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ سوچیں چھوڑنا شروع کر دی ہے امریکیوں نے بھی اور لندن سے بھی، صاحب یہ حکومت جا رہی ہے، فوج کو انٹروین کرنا چاہیے، فوج کرے یا نہ کرے اس حکومت نے تو جانا ہی ہے، اور جو حالات ہیں اس حوالے سے عوام کا یہ مطالبہ جو ہے یہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ اور اب آنے والی حکومت کے ذمہ یہ پہلا کام یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرتے ہوئے چین سے معاہدہ کرے، اس طرح کے معاہدات کے جیسے انڈیا نے امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ کیے ہوئے تھے، اور یہ معاہدہ اگر ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جرأت نہیں ہے پھر کسی ملک کی کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی آبی جارحیت، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، لو انٹینسٹی کانفلکٹ یا فورتھ جنریشن وار کا کوئی ایسپیکٹ جو ہے وہ سامنے آ اللہ کے فضل سے انتہائی مضبوط قوم بھی ہے، مضبوط پوزیشن بھی ہے، جغرافیہ بھی ہمارا مضبوط ہے، اور وسائل بھی اللہ نے اتنے دیے کہ صرف ہم مان کر کھاتے ہیں اپنے اندر کی میر جعفر اور میر صادقوں کی سرداری کی وجہ سے۔ بالکل، بہت شکریہ زید حامد صاحب، ہمارے ساتھ زید حامد صاحب لائن پر موجود تھے۔ ہم